بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان عمل خالص، عمل خالص کے بیان میں۔ عمل خالص یعنی جو بھی اعمال کیے جائیں وہ اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، ریاکاری کے ساتھ نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کیے جائیں۔ اس میں کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو، یہ مقصود نہ ہو کہ میرے اس عمل سے میری کوئی تعریف کرے گا، مجھے اچھا سمجھے گا، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میں عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے دربار میں عمل خالص ہی مقبول ہے، اور وہ اعمال جو ریاکاری کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں مردود ہے، وہ اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی۔ بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ شرک کا ایک درجہ ہے، آدمی کو عبادت کرے اور اس عبادت سے مقصود لوگوں کو خوش کرنا ہو، اپنی تعریف کروانا ہو، تو وہ بھی شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جس کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے، جاؤ اس کا بدلہ اسی سے مانگ لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو نہیں دے پائے گا۔ اس لیے شریعت میں اخلاص مطلوب ہے، اور اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے، اعمال کی جان ہے۔ اس لیے بندے کو جو بھی عمل کرنی چاہیے اس میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے واسطے کرے۔ کہنے ہر کے باشد اہل ایمان اے عزیز، پاک دارت چار چیز از چار چیز۔ ہر کے باشد اہل ایمان، جو شخص ایمان والا ہو یعنی ایماندار ہو۔ ہر کے باشد اہل ایمان اے عزیز، اے پیارے، اے عزیز، جو ایمان والا ہو، ایماندار ہو، پاک دارت چار چیز از چار چیز، وہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی جو ایماندار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کو بہت سارے چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن خاص طور پر چار چیزوں کا خیال رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے۔ از حسد اول تو دل را پاک دار، خویشتن را بعد ازا مومن شمار۔ تو چار چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ از حسد اول تو دل را پاک دار، سب سے پہلی چیز حسد کو دل میں جگہ نہ دے۔ از حسد سے اول پہلے تو دل را پاک دار، دل کو پاک رکھ۔ پہلے تو حسد سے دل کو پاک رکھ، خویشتن را بعد ازا مومن شمار، پھر اپنے آپ کو مومن شمار کر، یعنی کامل مومن شمار کر۔ تو حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آدمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، تو آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت مجھے حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی گاڑی دے دی، اس کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، خوبصورت کار جس پر چلتا ہے، سواری کرتا ہے۔ اب کسی نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ خدا کرے اس کی کار چوری ہو جائے، خدا کرے اس کی کار میں آگ لگ جائے۔ وہ یہ تمنا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی ایک کار دے دے، یہ تمنا نہیں ہے۔ تمنا یہ ہے کہ اللہ اس سے وہ کار چھین لے کسی طرح سے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اگر آدمی اس تمنا نہ کرے بلکہ اپنے لیے سے تمنا کرے، اس کے زوال کی تمنا نہ کرے، مثال کے طور پر بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ نے اس کو کار دیا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ مجھے بھی ایک کار دے دے، تو اس کو غیفتہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ اردو میں رشک سے کہتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ غیفتہ یعنی رشک کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن حسد کرنا جائز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حسد سے پاک رکھ کر لے، دل میں حسد کو جگہ نہ دے، اور اگر حسد ہے تو آدمی مومن کامل نہیں۔ پاک دار از کذب و از غیبت زباں، تاکہ ایمانت نیفتد در زیاں۔ تو کہہ رہے ہیں پاک دار زبان، یہ زبان کا تعلق پاک دار سے ہے۔ تو پاک دار از کذب و از غیبت زباں،
زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا، یہ دوسری اور تیسری چیز ہے 4 چیزوں میں سے، تو دوسری چیز جھوٹ ہے اور تیسری چیز غیبت ہے۔ زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا تاکہ ایمانت نیافتہ درزیاں، تاکہ تیرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ جھوٹ بولنا اور غیبت، جھوٹ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ آدمی خلاف واقع چیزوں کو بیان کرے، جو چیز ہوا ہی نہیں ہے اس کو بیان کرے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور غیبت یہ ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، ایسی صفت کو بیان کرنا، ایسی چیز کو بیان کرنا کہ وہ اگر اس مجلس کے اندر موجود ہوتا تو اس کو برا معلوم ہوتا، یہ غیبت ہے۔ اور یہ دونوں بہت ہی بھیانک چیزیں ہیں، ایسی برے اعمال ہیں کہ یہ بندہ کے اعمال کو کھا جاتے ہیں، بندہ کے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں، ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے بھی مومن کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو 3 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز ہوئی حسد، دوسری چیز جھوٹ، تیسری چیز غیبت۔ ان 3 چیزوں سے خاص طور پر اپنے مومن کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب چوتھی چیز کا بیان ہے، پاک گرداری عمل را از ریا، شمع ایما ترا باشد ضیا۔ اگر عمل ریا و دکھاوے سے محفوظ رکھے، پاک گرداری اگر تو پاک رکھے، عمل لا اپنے اعمال کو، از ریا سے، ریاکاری سے۔ اب وہ چوتھی چیز یہی ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ اعمال ہو، اخلاص کے ساتھ اعمال نہ ہو، اس کا الٹا یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ تو آدمی جب اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ کر لے گا تو اخلاص اس کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں، پاک گرداری عمل را از ریا، اگر عمل یعنی اعمال کو ریاکاری سے تو پاک رکھے، شمع ما ترا باشد ضیا، تو تیرے ایمان کی شمع اور روشن ہوگی۔ چوں شکم را پاک داری از حرام، مرد ایماندار باشی والسلام۔ کہہ رہے ہیں چوں شکم را پاک داری از حرام، اگر تیرے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، مرد ایماندار باشی والسلام، تو ایماندار اور سلامت رو شخص ہوگا۔ یعنی حرام سے محفوظ رکھنا یہ بھی کیا کہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی صفت ہے جس کو بندے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس صفت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اور کامل مومن ہو جاتا ہے۔ ہر کی دارد این صفت باشد شریف، ورنہ دارد ایمان ضعیف۔ یہ ورنہ دارد پر ہم رکیں گے، اور دارد ایمان ضعیف اس کا تعلق الگ ہے۔ تو ہر کی دارد این صفت باشد شریف، جس شخص میں یہ اوصاف ہوں، یعنی یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ آدمی کا دل حسد سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، حرام مال سے اس کا پیٹ صاف پاک ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کی دارد این صفت باشد شریف، جس شخص میں یہ اوصاف ہوں وہی شریف ہوگا، ورنہ دارد، اور اگر یہ صفات نہ ہوں، دارد ایمان ضعیف، تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے یعنی اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبائر، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن ہی رہتا ہے۔ تو ہم اس کو تو مومن شمار کریں گے، لیکن اس کا کہیں گے کہ اس کا ایمان ضعیف ہو گیا۔ یہ سب ایمان کمال ایمان کی منافی ہے۔ ہر کے باطن از حرامش پاک نیست، روح اورا ارہ سو افلاک نیست۔ تو یہ ایک اور صفت کا بیان ہے، ہر کے باطن از حرامش پاک نیست۔ اب 2 چیزیں ہیں کہ انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے۔ تو ظاہر تو انسان کا جسم ہے، یعنی انسان سے جو اعمال کا صدور ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، اور ایک باطن ہے۔ تو باطن سے مراد اندرونی چیزیں ہیں، لیکن یہاں باطن کا ترجمہ ہم پیٹ سے کریں گے۔
تو کہہ رہے ہر کے باطن از حرامش پاک نیست، جس کا پیٹ حرام سے پاک نہیں ہے، روح اورا تو اس کا روح رہے سو یہاں سو کے معنی یہاں جانب کے کریں گے، تو روح اورا رہے سو افلاک نیست، اس کی روح آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یعنی اس کو بلند مرتبہ اور بلند مقام حاصل نہیں ہوگا۔ چوں نباشت پاک اعمال از ریا، ہست بے حاصل چوں نقش و ریا، کہ چوں نباشت پاک اعمال از ریا، اعمال جب دکھاوے سے پاک نہ ہوں، اعمال جب ریاکاری سے پاک نہ ہوں، حسب حاصل چوں نقش بوریا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، حسب حاصل وہ بے حاصل ہو جائیں گے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چوں نقش بوریا بوریے کی نقش کی طرح، چوں نقش بوریا بوریے کی نقش کی طرح، یعنی جس طرح آدمی خالی بدن اگر بوریا پہ سو جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ بعد میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال ریاکاری کے ساتھ کیے جائیں گے وہ اعمال تو دکھیں گے، لیکن چونکہ وہ ان پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بے حاصل ہو جائیں گے۔ ہر کے راہ اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست، ہر کی راہ اندر عمل اخلاص نیست، جس کا عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہے، در جہاں از بندگان خاص نیست، دنیا میں اس کا شمار خاص بندوں میں نہیں ہے، تو وہ عام بندوں میں ہوگا، عام مومنین میں ہوگا اور ایماندار ہوگا، لیکن کمزور ایمان والا ہوگا۔ ہر کی کارش از برائے حق بود، کار او پیوستہ با رونق بود، جس کا عمل محض اللہ ہی کے لیے ہو، ہر کے کارش از برائے حق بود، جس کا عمل محض اللہ ہی کے لیے ہو، کار او پیوستہ با رونق بود، اس کا عمل با رونق اور ممتاز ہوگا، یعنی اس کا وہ عمل مقبول ہوگا، دنیا کے اندر بھی مقبول ہوگا اور آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے سلف صالحین نے، متقدمین نے اخلاص کے ساتھ کام انجام دیے، آج بھی وہ باقی و ساری ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے ساتھ اپنی کتاب الجامع الصحیح مرتب فرمائی، بخاری شریف جس کو کہتے ہیں، آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی وہ قائم و دائم ہے، بلکہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب تو قرآن کریم ہے، لیکن دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، تو اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ آج پورے دنیا میں مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر جگہ اور کوئی بھی فرقے کا آدمی ہو، اس کتاب کو یعنی مقبولیت دیتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو انتہائی اخلاص کے ساتھ لکھا تھا۔ تو اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ بارانق اور ممتاز ہوتا ہے۔